اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا مجھے خواب یہ آیا ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، 7 پتلی گائے ہیں، 7 خوشے وہ ہے جو کہ سرسبز ہیں، اور 7 خوشے وہ ہیں جو کہ خشک ہیں۔ یعنی 4 چیزیں بیان کی۔ موٹی گایوں کی 2 قسمیں بیان کی، ایک ہے موٹی تازی اور ایک ہے دبلی پتلی، اور خوشوں کی بھی 2 قسمیں بیان کی، ایک سرسبز ہے اور دوسرے خشک ہیں۔ اس نے کہا کہ بتاؤ مجھے اگر تم خوابوں کی تعبیر بتاتے ہو تو سارے لوگ جتنے بھی خواب کی تعبیر بیان کرنے والے تھے وہ سارے کہنے لگے کہ یہ جو خواب ہے یہ بڑے بکھرے ہوئے سے خواب ہیں، سارے آپ کے دماغ میں جتنے خیالات ہیں، پریشانیاں، ان سب کی کوئی نہ کوئی ایک چیز کٹھی ہوتی ہے، خواب ایک بن گیا ہے، لہٰذا اس طرح کے خواب کی کوئی بھی تعبیر نہیں ہوتی، تو ہم نہیں اس خواب کی تعبیر بیان کر سکتے۔ اس خواب کی تعبیر ضرور بیان کر سکتے ہیں جس کا ایک سیکوینس بن رہا ہو، جس کا آپ کی زندگی سے تعلق بن رہا ہو، لیکن اس کا تعلق نہیں ہے۔ وقال، اور کہا الذی، اس شخص نے نجات پا گیا، منہما، ان دونوں میں سے، وذکر، اور اسے یاد آ گیا، بعد امت، ایک امت کے بعد، انا انبئکم، میں بتاتا ہوں تمہیں، بتأویلہ، تعبیر اس کی، فارسلون، پس مجھے بھیجو۔ اب وہ شخص جو کہ جیل سے 2 لوگ آزاد ہوئے تھے، ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ ہاں مجھے اس کی تعبیر پتہ ہے، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن یہ کہ مجھے اس کے لیے تم جیل میں بھیجو۔ اب ہوا یہ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ ہاں میرے پاس ایک بندہ ایسا ہے جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، میں جا کے اسے پوچھتا ہوں، مجھے تم وہاں بھیجو، تو آگے پھر میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ اس کو یاد بھی آ گیا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جا کے میرے بارے میں تذکرہ کرنا بادشاہ سے، لیکن اس نے کریڈٹ لینے کے لیے فوراً سے کیا کہا کہ میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں، یوسف کا نام ہی نہیں لیا علیہ السلام کا۔ اور ہمارے یہاں بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہت جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا کریڈٹ لیں، کام کسی اور نے کیا، محنت کسی اور کیا، کریڈٹ کوئی اور لینے کے چکر کے اندر ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کریڈٹ لینے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے ہی اپنے آپ کو ہوشیار اور چلاک سمجھتے ہیں، ہر جگہ اپنے نمبر لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ تم پسند کرتے ہو کہ تم لوگوں کا کریڈٹ لو، لوگوں کی طرف سے جو ان سے ہے وہ ان کی محنت کا صلہ تم اپنا حاصل کر لو، تم ان چیزوں کو پسند کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یوسف ایھا الصدیق، اے بہت سچے، افتینا، بتاؤ ہمیں، فی 7 بقرات، 7 گایوں کے بارے میں، سمان، موٹی، یأکلہن، کھا رہی ہیں انہیں، 7 عجاف، دبلی، و7، اور 7 سنبلات، بالیاں، خضر، سرسبز، واخر یابسات، اور دوسری خشک، لعلی، تاکہ میں، ارجع، میں لوٹوں، الی الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ جان لیں۔ اب وہ بندہ گیا ہے، بادشاہ نے اس کو بھیجا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ جیل میں چلے جاؤ، جا کے ہوا تم نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، پہلے جیل بھیجو، تم جیل چلے جاؤ۔ بندہ جیل میں گیا اور جاتے ساتھ پہلی بات یوسف سے کیا کی، چاہیے تو یہ تھا جاتے ساتھ کہتا کہ یوسف آپ نے مجھے کہا تھا کہ باہر نکل کے بادشاہ تذکرہ کرنا، میں بھول گیا تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ پہلے تو یہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہتا جا کے معافی مانگتا اپنے اس کے یہ کرے گی، کیونکہ اس کے بھول جانے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل کے اندر پڑے رہے۔ تو اس نے جا کیا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف بڑے ہی سچے بندے ہو تم، تو جا کے مکھن لگایا نا سب سے پہلے، اور کہا افتینا فی 7 بقرات، اور بتاؤ ہمیں 7 گایوں کے بارے میں، اور آگے ڈائریکٹ جو نے خواب کا تذکرہ کر دیا، کوئی معافی تلافی کوئی بات نہیں کی، ڈائریکٹ اپنا مقصد۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود غرض ہوتے ہیں، صرف اپنی مرضی کا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، اپنا مطلب نکل آیا، کہانی ختم، اب وہ اگلا بندہ بھاڑ میں جائے، وہ جس بھی مشکلات کے اندر ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں خود ہی بھگتے، ساری سزائیں خود ہی بھگتے۔ یہاں پر بھی ہم لوگ بھی عام دنیا کے اندر یہی کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل کے محنت کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر 2 لوگ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، محنت 2 بندوں کی ہوتی ہے، کریڈٹ ایک بندہ لے رہا ہوتا ہے۔ چلو ظاہری سی بات ہے، فرنٹ لائن پہ تو ایک بندے نے رہنا ہے، لیکن وہ فرنٹ لائن پہ رہتے ہوئے دوسرے بندے کا تذکرہ تو کرے۔ جس طرح مین سٹریم پہ ہے، میں کہتا ہوں میں یہاں پہ بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں، صرف میرا کمال نہیں ہے، کمال ان کا بھی جن نے یہ سیٹ لگایا، جن نے کیمرہ لگایا۔ تو یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ کوئی بھی لیڈر اکیلا کامیاب نہیں ہوتا، لیڈر پوری ٹیم کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی بھی مدرسہ، کوئی بھی ادارہ صرف ایک استاد پہ نہیں کامیاب ہوتا،
وہ سارے اساتذہ جتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، ساروں کی کولیبریشن، ساروں کی محنت کلیکٹیو ہوتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے، پھر جا کے ادارہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک استاد کی ایک کلاس سے تو ادارہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس نے ڈائریکٹ جا کے خواب بیان کیا، اپنا مدعا رکھا سامنے، اپنا مقصد نکالنے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، شاید کہ وہ جان لے کہ اصل اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ قال، اس نے کہا، تزرعون، تم کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین دأبا، 7 سال متواتر، فما حصدتم، پس جو تم کاٹ لو، فذروہ، تو چھوڑ دینا اسے، فی سنبلہ، اس کی بالی میں، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا اس میں سے جو تم کھاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام کا ظرف چیک کریں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یوسف کہتے بھاگ جاؤ، کوئی خواب کی تعبیر نہیں ہے، تم نے میرا کام نہیں کیا، میں نے تمہیں اتنی بڑی تعبیر بتائی تمہارے خواب کی جو کہ سچی ہوگی، تم اس وجہ سے باہر نکل کے آزاد ہوگے، اور تم نے مجھے ہی جو ان سے نا وہ بھول دیا، مجھے ہی بلا دیا، تم نے احسان کا بدلہ ہی نہیں دیا، تم نے احسان فراموشی کی ہے۔ چاہیے تھا یوسف کہتے بھاگ جاؤ، کوئی خواب کی تعبیر نہیں ہے، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ اچھا کیوں کروں؟ ہم ہوتے تو ہم یہی کام کرتے نا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کوئی بات کا تذکرہ ہی نہیں کیا، گلہ ہی نہیں کیا، ایسے محسوس کرایا شاید میں نے کہا ہی نہیں تھا کہ تمہیں کہ جا کے بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا، کچھ بات نہیں کی، اور فوراً سے پہلے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی، کہا کہ تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال لگاتار، کنٹینیوسلی تم نے 7 سال جو ان سے ہے وہ ایگریکلچر کے اندر کام کرنا ہے، کھیتی باڑی میں کام کرنا ہے، تو اس سے جو بھی تمہیں فائدہ ہوگا نا، جو بھی فصل بنے گی، اس فصل کے اوپر جو دانے لگیں گے، ان دانوں کو تم نے خوشوں سے علیحدہ نہیں کرنا، یعنی ان پودوں سے، ان ٹہنیوں سے ان دانوں کو علیحدہ نہیں کرنا۔ جب گندم بنتی ہے تو گندم کے جو خوشے ہوتے ہیں اس کو ہارویسٹر کے اندر ڈال کے، تھریشر کے اندر ڈال کے دانوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے، دانے علیحدہ ہوتے ہیں، بھوسا علیحدہ ہوتا جاتا ہے۔ جو بھوس علیحدہ ہوتا ہے اور دانے علیحدہ ہوتے ہیں، پھر دانے انسان کھاتے ہیں، بھوس جو ہے وہ جلانے کے کام آتا ہے، یا پھر جانور کھاتے ہیں، اسی سے جو ہے مختلف قسم کی بھینسوں کی، جانوروں کی خوراک بھی بنتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو 7 سال تم محنت کرو گے، اس سے جتنی فصلیں ہوگی کہ تم نے ان سب کو تھریشر میں ڈال کے علیحدہ علیحدہ نہیں کرنا، تم نے دانے اسی کے اندر رہنے دینے ہیں، اور جب اس کے اندر رہیں گے تو پھر اس میں سے جتنا تمہاری ضرورت ہوگی کھانے کے اکارڈنگلی، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر تم نے سال کے لیے پورے علاقے کے لیے جو گندم تمہیں چاہیے وہ 100 من چاہیے، پیداوار 1000 من ہوئی ہے، اب 900 من تم نے گندم اسی کے اندر رہنے دینی ہے خوشوں میں، صرف 100 من گندم جو سی ہے تم نے علیحدہ کرنی ہے اور اس کو استعمال کر لینا۔ پھر آگے فرمایا ثم یأتی، پھر آئیں گے من بعد ذالک، اس کے بعد 7 سال یعنی شداد سخت، یاکلنا، کھا جائیں گے، ما جو قدمتم، پہلے رکھا تم نے، لہن، ان کے لیے، الا مگر قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا اس میں سے جو تم محفوظ رکھو گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ 7 سال گزر گئے جس کے اندر تم نے پیداوار کی تھی اور محفوظ کر کے رکھا تھا، اب اگلے 7 سال جو آئیں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے، اس میں نہ بارش ہونی ہے، نہ زمین سے بارش نہیں ہوگی تو زمین سے فصلیں نہیں اگیں گی، فصلیں نہیں اگیں گی کہ تم کھاؤ گے نہیں، اس کو کہتے ہیں قحط سالی، کہ بارش نہ ہو رہی ہو اور زمین کچھ اگا بھی نہ رہی ہو تو قحط پڑ جاتا ہے، پھر دوسرے علاقوں سے کھانا لے کے آتے ہیں، اپنے علاقے کی کوئی چیز دوسرے علاقوں میں جا کے بیچتے ہیں، بارٹر سسٹم ہوتا ہے، جا کے دیتے ہیں اور اس کے بدلے لے کے آتے ہیں واپسی وہاں پر چیز۔ مثال کے طور پہ مصر کے اندر مثال لے لیتے ہیں، مصر کے اندر بھینسیں بہت زیادہ تھیں یا گائے بہت زیادہ تھی، جانور بہت زیادہ تھے، ان کا دودھ لے کے اسے مکھن بنایا، گھی بنایا، مکھن اور گھی جا کے دوسرے علاقوں میں لے کے وہاں پہ جا کے دیا اور وہاں سے پھر گندم لے کے آ گئے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا بارٹر سسٹم کا، جب کرنسی نہیں ہوتی تھی، سکے نہیں ہوتے تھے، پیسے نہیں ہوتے تھے، اس سے پہلے یہ سسٹم چلتا ہوتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے اگلے 7 سال جو سے وہ قحط سالی کے ہوں گے، تم نے یہ کرنا ہے کہ جو پچھلے 7 سالوں کے اندر تم نے محنت کر کے ان کو خوشوں کے اندر رکھا ہے اس کو تم نے اگلے 7 سال استعمال کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گندم اگتی ہے یا فصل اگتی ہے اس کو اگر سٹور کرنا ہو نا تو اس کو سٹور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دانوں کو ان خوشوں سے علیحدہ نہ کیا جائے، دانوں کو علیحدہ کریں گے، کچھ عرصے بعد دیمک کھانا شروع کر دے گی، کیڑے لگ جائیں گے، سنڈیاں لگ جائیں گی، خراب ہو جائے گی، یا اسی کے اندر جو ہے نا کونپلیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، وہ پودے جو ہے بیج بن جائیں گے اور بیج سے پودے نکلنا شروع ہو جائیں چھوٹے چھوٹے۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ گندم کے جو سے حال بھرے ہوتے ہیں انہوں نے پورے ان حال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی سیم پڑ جائے تو وہ بوریوں کے اندر سے ہی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی گندم وہ ساری کے ساری پودوں کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے گندم اسی کے اندر رہنے دینی، اگلے 7 سال تم نے اس گندم کو یعنی اس چیز کو، اس دانے کے استعمال کرنا جو تم نے محفوظ کر کے رکھا تھا۔ سائنس آج اتنی ترقی کر گئی، آج بھی
اس سسٹم کے علاوہ کوئی سسٹم دریافت نہیں کر سکے کہ دانوں کو کس طریقے سٹور کریں۔ آج بھی دانے اسی طریقے سٹور ہوتے ہیں کہ انہی خوشوں کے اندر رہنے دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا اس میں سے جو تم محفوظ رکھو گے۔ اب جو محفوظ کیا ہوا تھا اس کو کہا کہ تم نے 7 سال کھا لینا اگلے 7 سال، اور ان میں سے تھوڑا سا تم نے محفوظ بھی کر کے رکھنا ہے۔ یا وہ محفوظ کس لیے کر کے رکھنا ہے؟ اسی دانے سے تو اس سے اگلے سال تم نے پیداوار دوبارہ کرنی ہے، یعنی کہ بیج کے طور پہ تم نے محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ ثم پھر یاتی آئے گا من بعد ذالک، بعد اس کے عام ایک سال فیہ، جس میں یغاث بارش دیے جائیں گے، الناس لوگ، وفیہ اور اس میں یعصرون وہ رس نچوڑیں گے۔ اور پھر کہا کہ اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں بارشیں ہوں گی، بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، اس بارشوں کی وجہ سے پودے دوبارہ اگیں گے۔ جو چیزیں تم نے محفوظ کی ہوں گی اس سے تم نچوڑ کے اپنے پینے کی چیزیں ہی بنا لو گے۔ اس دور میں شراب بھی چلتی ہوگی، شراب بھی بنائی جا سکتی ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز بنائی جا سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال الملک ائتونی، اچھا اس سے پہلے ایک چیز یہ بھی کہ یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو خواب کی تعبیر تو بتائی، وہ تو بندہ آیا تھا خواب کی تعبیر پوچھنے، تعبیر پوچھ کے جا کے بادشاہ کو بتائے گا اور اپنے نمبر لے لے گا، اپنا کریڈٹ لے لے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بھی بتائی اور پھر اگلا بھی مرحلہ بتایا کہ اس کے بعد تم نے کرنا کیا، حل بھی بتایا۔ چاہیے تو یہ تھا یوسف بتاتے کہ ٹھیک ہے جی 7 سال قید سالی کے ہوں گے، 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور 7 سال کا بنایا ہوا تم 7 سال کھاؤ گے، لیکن طریقہ کار کسی کو نہیں پتا تھا کہ 7 سال میں جو اگایا وہ اگلے 7 سال کھانا کس طریقے سے، محفوظ کیسے رکھنا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے پہلی مرتبہ انوینٹ کیا طریقہ۔ تو یوسف علیہ السلام محسن تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے محسن کا لفظ استعمال کیا ہے، تو محسن بندہ وہی ہوتا ہے جو احسان کرتا ہے اگلے پہ۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ بندہ آیا تو یوسف بھگا دیتے، لیکن یوسف نے احسان والا معاملہ کیا، احسان والا معاملہ کیا اور اس کو خواب کی تعبیر بھی بتا دی۔ خواب کی تعبیر بتانے سے پھر احسان کا معاملہ یہ کیا کہ اس کو حل بھی بتایا، اور ایک احسان یہ بھی کیا کہ اس سے تذکرہ بھی نہیں کیا، گلہ بھی نہیں کیا کسی قسم کا۔ اس سے بڑھ کے احسان کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو نبی کا ظرف تھا نا، ہمارا ظرف تو بڑا ہی جو ہے نا وہ کمتر ہوتا ہے، ہم تو رتی برابر بھی برداشت نہیں کرتے اگلے بندے کی بات۔ ہم نے اس طرح کی اتنی بڑی بات کیا برداشت کرنی، ہم تو اگلے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے۔ کوئی ذرا سی سخت بات کہہ دے تو ہمارے 4 دن تو موڈ ہی نہیں نیچے ہوتا، ہمارے تو جو ہے نا وہ پارا کہاں پہ چڑھتا ہے اور کہاں پہ اترتا ہے کسی کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہم لوگ تو کسی کی بات کو نہ برداشت کرتے ہیں نہ برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم ذرا سی بات پہ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چونکہ احسن القصص ہے، سب سے بہترین واقعہ ہے، بہترین قصہ ہے، بہترین سبق جن سے نکالے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی میں ساری نشانیاں جو لوگ سوال کرتے ہیں، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں نا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو یوسف کی سیرت بیان کی گئی ہے علیہ السلام کی، اس کے اندر ہمیں بڑے سے اسباق ملتے ہیں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اپنے ظرف کو کیسے بلند رکھیں، اگلے کی بات کو کیسے برداشت کریں۔ اگلا ہمارے ساتھ اگر بددیانتی کرتا ہے تو ہمارا ظرف کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ظرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ بھی بددیانتی نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ایمانداری والا معاملہ کریں، احسان والا معاملہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اسے، فلما تو جب جاءہ آیا اس کے پاس الرسول پیغام لانے والا، قال کہا ارجع لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، الی ربک طرف اپنے آقا کے، فاسألہ پھر اس سے پوچھو، ما کیا بالو حال ہے، النسوتی ان عورتوں کا، اللاتی جنہوں نے قطعنا کاٹ لیے تھے، ایدیہن ہاتھ اپنے، ان ربی بے شک میرا رب بکیدہن ان کی چال سے علیم خوب واقف ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو خواب کی تعبیر بتا دی، حل بتا دیا، وہ بندہ گیا جا کے بادشاہ کو جا کے سارا واقعہ بتایا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا، یہ خواب کی تعبیر ہے۔ یوسف کا تذکرہ پھر نہیں کیا، یہ خواب کی تعبیر ہے اور یہ اس کا حل ہے۔ اب جیسے یہ بات بیان کی، بادشاہ سمجھدار تھا، بادشاہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ کتنے کو لیول کا بندہ ہے، اس کی عقلی صلاحیت کیا ہے، اس کے علمی لیول کیا ہے۔ بادشاہ نے یہ نہیں کہا واہ 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 تم نے بڑی اچھی تعبیر بیان کی ہے تو لہذا ہو تمہیں میں نوازتا ہوں، تمہیں مال و دولت دیتا ہوں، تمہیں جائیداد دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ کدھر سے خواب پوچھا ہے؟ بتایا فلاں بندہ اس طرح جیل کے اندر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ قال کہ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔
وہ بندہ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور جائے کہا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ بندہ اس لیول کا کم ظرف تھا کہ اس نے پھر بھی یوسف علیہ السلام کی سفارش بادشاہ کو نہیں کی، اس نے پھر بھی جو ان سے ہے بادشاہ کا پیغام لے کے آیا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے، خود جا کے تذکرہ کیا ہی نہیں۔ اور بندہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا رہا کہ اللہ کا بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا لوٹ جاؤ واپسی، بادشاہ کے پاس چلے جاؤ واپسی، اور بادشاہ جا کے کہو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، کیا معاملہ ان عورتوں کا جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور ان کا کیا معاملہ تھا، سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا، حقیقت کو واضح کرو۔ بے شک جو ان سے ہے ان کی چال سے اللہ تعالیٰ میرا رب تو خوب طریقے سے واقف ہے، بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے میرا اللہ کہ انہوں نے چال کیا چلی تھی میرے خلاف۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاءہ الرسول، پھر جب آیا اس کے پاس پیغام لانے والا۔ رسول کا مطلب پیغام لانے والا ہوتا ہے، رسول کا مطلب صرف پیغام لانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو مختص کرتے ہیں، ان کو رسول بناتے ہیں۔ رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیغام لانے والا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا کلام جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے بندے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر بھیجتے ہیں، اور اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ رسول، کیونکہ وہ پیغام لایا ہے، اللہ کا پیغام دوسری انسانیت تک پہنچاتا ہے، اس لیے اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لوٹ جاؤ اور جا کے پوچھو سوال ان کے بارے میں، ان عورتوں کے بارے میں کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان کی چالوں سے تو میرا اللہ خوب واقف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ سے کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو حوصلہ، جو برداشت تھی نا، وہ بہت بلند تھی۔ اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جتنے سال قید کے اندر رہے نا بے گناہ، اگر میں قید کے اندر رہتا، مجھے ایک مرتبہ بلایا تھا، میں چپ کر کے باہر چلا جاتا، میں یہ کبھی بھی سوال نہ کرتا کہ ان عورتوں کے بارے میں کیا بنا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا منصب چیک کریں کہ انہوں نے ظرف چیک کریں، انہوں نے اپنے اوپر لگی تہمت کو قبول نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یوسف فوراً باہر چلے جاتے، چلو اتنے سال جو قید کے اندر رہے ہیں 13-14 سال، وہ باہر نکلنے کا موقع ملا، بھاگ جائیں یہاں سے باہر، باڑ میں گئی وہ تہمت، وہ ختم ہوگی، لوگ بھول آ گئے ہوں گے۔ نبی کا یہ مقام نہیں ہوتا۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر لگی تہمت کو کلیئر کرتے ہیں، اپنے اوپر لگے الزامات کو کلیئر کرتے ہیں، الزامات قبول نہیں کرتے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ ان ربی کے بکیدہن علیم، کہ میرا رب بڑا واقف ہے ان کی چال سے۔ اب یہاں پہ اللہ یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے چال کا لفظ استعمال کیا ان عورتوں کے لیے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان عورتوں نے جو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے نا، چھریوں سے ہاتھ کاٹے تھے، وہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں کھو کے نہیں کاٹے تھے۔ ہم نے تو آج تک یہ سنا نا کہ وہ پھل کاٹ رہی تھی اور یوسف علیہ السلام جیسے ہی آئے تو وہ یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے دیکھا اور فوراً سے پہلے حیرت کے اندر ڈوب گئیں اور اسی حسن کے اندر ڈوب گئیں، اور ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ سیب کاٹ رہی ہیں یا کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں پہ چلا لی چھریاں۔ ہم نے تو آج تک یہ سنا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی چال کے بارے میں میرا رب خوب جانتا ہے، یعنی کہ وہ عورتیں آخری درجے پہ لوگوں کو بہکانا، جب لڑکی لڑکے کو بہکاتی ہے، لڑکا لڑکی کو بہکاتا ہے، آخری مرحلہ جب پہنچتا ہے محبت کا، عشق کا، جو بظاہر عشق ہوتا ہے یعنی لسٹ، تو اس کے اندر یہی کرتا ہے کہ میں اپنی نس کاٹ لوں گا، میں وین کاٹ لوں گا، میں کٹ مار لوں گا جسم کے اوپر، میں خون نکال لوں گا، اپنا قتل کر دوں گا، میں پھانسی لگا جاؤں، میں گولی مار لوں گا، میں چھت سے گر جاؤں گا، میں زہر کی گولیاں کھا لوں گا۔ سنتے ہیں نا ہم، تو وہ چال ہی ہوتی ہے نا آخر، چلو یہ آخری سمپتی کا موقع ہے، شاید اسے بندہ مان جائے اگلا بندہ۔ تو ان عورتوں نے بھی یہ چال چلی تھی، اور اس سال کی وجہ سے تو یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال، اس بادشاہ نے کہا ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا، اذ راوتن، جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو، عن نفسہ، اس کے نفس سے، قلنا، کہنے لگیں حاشا للہ، حاشا للہ، ما علمنا، نہیں جانا ہم نے علیہ، اس پر، من سوء، کسی برائی کو۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ نے، بندے نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی نہیں آنا، پہلے ان عورتوں کے بارے میں بتاؤ کہ مجھے کیا معاملہ ہوا تھا۔ بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو بلا لیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، سب کو بلا لیا کہ پوچھا کہ ہاں جی کیا معاملہ تھا، تم سب نے ہاتھ کاٹے تھے، تم سب نے جو ان سے نا یوسف کو پھسلانا چاہا تھا، اصل حقیقت کیا تھی، وہ حقیقت بتاؤ ہمیں۔ تو وہ ساری کے ساری بیک آواز کہنے لگیں حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف میں کسی قسم کی برائی کو نہیں پایا، یوسف تو پاک تھے، ہم نے پھسلانا چاہا تھا۔ قالت امرأۃ العزیز،
کہنے لگی عورت عزیز کی یعنی گھر والی عزیز کی، انا اب حسحسا ظاہر ہو گیا الحق حق، انا راودتہ پھسلایا تھا میں نے اسے، عن نفسی اس کے نفس سے، وانہ لمن الصادقین اور بے شک وہ تو البتہ سچوں میں سے تھا۔ اب یہاں پر فوراً سے پہلے جب ساری عورتوں نے اس بات کو ڈکلیئر کر دیا کہ ہم نے یوسف کو پھسلانا چاہتا، یوسف تو پاک تھا، یوسف نے کسی قسم کا گناہ نہیں کیا، وہ ہماری ہی چال تھی، یعنی قبول کر لیا نا، اعتراف جرم کر لیا۔ تو جب اعتراف جرم کر لیا تو عزیز مصر کی بیوی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ یہ اعتراف جرم عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ ساری عورتوں نے کر لیا تھا۔ اب عزیز مصر کی بیوی کھڑی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ سب نے اعتراف کر لیا، میں جھوٹی پڑ رہی ہوں۔ اگر وہ ابھی بھی اپنی بات پہ قائم رہتی نا کہ یوسف نے گناہ کیا ہے، یوسف نے پھسلانا چاہا تھا مجھے، تو وہ بات جو ان سے نا وہ جھوٹی پڑ جانی ساری عورتوں کے سامنے، سارے مجمع کے سامنے۔ اس نے فوراً سے چال چلی اور کہا کہ اب تو بات واضح ہوگی، اب حق واضح ہو گیا، اصل بات کا پتہ لگ گیا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ وہ یہ ہوا تھا کہ میں نے اس کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہتا، وہ تو سچوں میں سے تھا، اس نے تو کوئی برائی نہیں کی تھی۔ اب یہ اتنی بڑی بات کہ ایک انسان پر اتنی بڑی تہمت لگی اور وہ اتنے سال اس تہمت کی وجہ سے قید کے اندر ہو، سزا بھگت رہا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو جو ان سے نا ختم کر کے اس کی اس تہمت کو کلیئر کر دیں، اس کی ذات کو کلیئر کر دیں۔ اس سے ایک سبق سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، وقت بہت بڑی مرہم ہوتی ہے، وقت ہی اصل چیز کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان دوسروں کو سمجھاتا ہے اور اگلے بندے نہیں سمجھنے پر راضی نہیں ہوتے، سمجھنے پر آتے ہی نہیں ہے سمجھنے پر۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو جب فیس کرتے ہیں، جب ان چیلنجز میں سے خود گزرتے ہیں، ان کو حقیقت پتہ لگتی نہیں یار وہ بندہ صحیح تھا۔ آج ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کی باتوں کو اکثر نہیں مانتے۔ ماں باپ بتا رہے تھے بیٹا ایسے کر لو، ہم کہتے نہیں اماں میں نہیں اس طرح کرنا، آپ لوگ نہیں جانتے، آپ لوگوں کے پاس وہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، آپ لوگ پرانے ہیں، آپ کو نہیں پتہ۔ ہم لوگ اکثر یہ باتیں کہہ رہے تھے نا اپنے ماں باپ کو، تو ماں باپ جو باتیں کہتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ باتیں سچی ہو رہی ہوتی ہیں۔ فور ایگزامپل، ایک لڑکی ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ لڑکا صحیح نہیں ہے، لڑکی کہتی ہے نہیں وہ صحیح ہے، آپ نہیں جانتے اس کو، میں جانتی ہوں۔ ماں باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا وہ لڑکا جو ان سے ہے اس کی عادتیں بری ہیں، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، وہ تمہارا کمیٹیبل نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ میچ نہیں کرتا، تم اس کے ساتھ اس طریقے سے نہ اتنے قریب اس کے ہو، اس سے دور ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ لڑکی کہتی کہ نہیں میں جانتی ہوں نا، آپ نہیں جانتے، میں ملی ہوں نا اسے، آپ نہیں ملے، میں اس کی حقیقت جانتی ہوں نا، آپ نہیں جانتے، میری اس سے بات ہوتی ہے، میں نے اس کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اسی طریقے سے لڑکے بھی کرتے، لیکن ماں باپ سمجھاتے رہتے بیٹا نہ کرو، نقصان ہوگا نقصان ہوگا نقصان ہوگا، بچے سنتے ہی نہیں ہیں، کسی بات پہ بھی نہیں آتے۔ اور اخیر ایک وقت گزرتا ہے کہ جب وہ لڑکا ہی دھوکہ دے کے آتا ہے یا وہ لڑکی ہی دھوکہ دے کے جاتی ہے، تو پھر انسان کو اس حقیقت کا پتہ لگتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میرے ماں باپ سچے تھے، میں ساری زندگی اس اگلے بندے کے لیے، اس لڑکی کے لیے یا اس لڑکے کے لیے میں ساری زندگی لڑتی رہی ہے، لڑتا رہا، میں نے اپنے ماں باپ سے لڑا، میں نے پورے خاندان سے لڑا، اور پھر میں نے لوگوں کی گالیاں سنی، میں نے لوگوں سے تانے سنے، لوگوں سے مارے کھائیں، اپنے ماں باپ سے مارے کھائیں، میں نے معاشرے کو فیس کیا، میں نے سارا کچھ فیس کیا صرف اس اگلے بندے کے لیے، اسے ایک لڑکی کے لیے، اسے ایک لڑکے کے لیے، لیکن اخیر وہی مجھے دھوکہ دے گیا۔ پھر انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، پھر انسان ٹینشنوں میں جاتا ہے، پھر انسان مشکلات کے اندر ڈوبتا ہے، اور جب ڈپریشن کے اندر انسان جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو انزائٹی ہوتی ہے، انسان کو فسٹ پڑنا شروع ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے چینی پڑنا شروع ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور پھر جب انسان ڈپریشن کی پیک کے اندر چلا جاتا ہے پھر انسان کا جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ بنتی ہیں انسان کے جو بی پی کے مسئلے بن جاتے ہیں، بلڈ پریشر کے مسئلے بن جاتے ہیں، شوگر کے ایشوز بن جاتے ہیں، مائگرین ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ہارٹ کے ایشوز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، دل بند ہو جاتا ہے۔ دل بند ہونا کیا ہوتا ہے؟ تو یہی تو چیز ہوتی ہے۔ شوگر کیا چیز ہوتی ہے؟ شوگر یہی تو چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان ان ٹینشنوں کی وجہ سے اتنا لیول پہ جا چکا ہوتا ہے، اس لیول تک جا چکا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ کی وینز جو سی ہیں وہ سکڑنا شروع ہوتی ہیں، اور انسان اخیر آ کے مر جاتا ہے۔ جب انسان ٹینشن کے اندر جاتا ہے نا، سائنس کہتی ہے جب انسان ٹینشن میں جاتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹینشن کی وجہ سے نا بھوک لگنا ختم ہو جاتی ہے، ڈپریشن کے اندر بھوک ختم ہو جاتی ہے ان کی، وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں، سارا دن بسترے پڑے رہتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے جب انسان ٹینشن کے اندر ہوتا ہے تو انسان کے سٹمک کے اندر، معدے کے اندر ایک ایسا لیکوڈ ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے جو کہ اس کی بھوک کو ختم کر دیتا ہے، بھوک ختم ہوتی جاتی۔
اسٹمک سکڑنا شروع ہوتا ہے. جب انسان کھاتا ہے کچھ نہیں اسٹمک سکڑنا شروع ہوتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ اسٹمک بالکل سکڑ سا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں. زخم بننا شروع ہوتے ہیں, پھر انسان کا اسٹمک ویک ہو چکا ہوتا ہے, انسان کی باڈی بھی ویک ہونا شروع ہوتی ہے, کیونکہ اس کی باڈی کی وہ نیڈ نہیں نا پوری ہو رہی, انسان کی باڈی ویک ہونا شروع ہوتی ہے. ویک ہوتے ہوتے اخیر اس کا جو اخیر والا لیول ہے وہ انسان کی موت ہے. اس سے آگے کوئی علاج ہی نہیں ہے. علاج صرف ایک صورت میں ہے, وہ یہ کہ جب انسان خود اسے نکلنا چاہے, انسان حقیقت کو پہلے دیکھے, انسان حقیقت پہ مبنی باتیں کرے, انسان ہوائی فیر نہ کرے, انسان ہوائی باتیں نہ کرے. محبت کے افسانے پڑھنے کو بڑے اچھے لگتے ہیں. وہ محبت کی گلیاں, مشتاق احمد یوسفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لاہور کے اندر ایک گلی ہے, وہ ایسی گلی ہے کہ اتنی باریک گلی ہے کہ اس کے اندر سے ایک سائڈ سے عورت اور ایک سائڈ سے مرد جا رہا ہو تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے, یعنی اتنی باریک گلی ہے. تو یہ کتابیں, یہ افسانے, یہ باتیں صرف کتابوں تک محدود اچھی لگتی ہیں. حقیقت کے اندر ان باتوں کے اندر بہت کم حقیقت ہوتی ہے, ان چیزوں کے اندر حقیقت بہت کم ہے. الا ماشاء اللہ اگر کسی کو محبت ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اپنی محبت کو بھی پاک رکھے اور اس محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر نہ جانے دے. محبت ہو جانا فطرتی امر ہے, ہو جاتی ہے, لیکن اس محبت کے اندر ایک لیول ہونا چاہیے, ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ اس سے اوپر کوئی بات برداشت نہیں ہے. مجھے اپنی ذات سے اوپر مجھے محبت برداشت نہیں ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی لڑکے, کئی نوجوان جو ان سے ہیں, کئی یوتھ جو ان سی ہے, وہ محبت کے اندر آ کے اپنی ذات کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگلا لڑکا یا لڑکی اس کی عزت کی جو ان سے نا اچھال کے رکھتی ہے, لیکن وہ اگلا بندہ جو ان سے نا چپ کر کے برداشت کرتا رہتا ہے صرف اس لیے کہ مجھے اس سے محبت ہے. اس محبت کو اچار ڈالنے جو پوری زندگی کے لیے ایک عذاب بن جائے. اسی طریقے سے جب انسان خود اس سے نکلنا چاہے, خود جو ان سے نا والنٹیئرلی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہے, اللہ تعالیٰ سے جو ان سے نا وہ اپنے قرب کی دعا کرے, انسان اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرے, اللہ مجھے اس بات میں حقیقت تک پہنچا دے. لوگ اکثر جو ان سے ہیں محبت تو کر بیٹھتے ہیں, لیکن پھر کہتے ہیں کہ ہم دعاؤں میں ان کو مانگتے رہے, پوری زندگی دعائیں مانگی ہیں اس کو, وہ مجھے مل جائے, میری شادی اس بندے سے ہو جائے, لیکن نہیں ہوتی. اس کا مطلب میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. آپ کو کس نے کہا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ دعائیں تو قبول ہوتی ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ دعائیں قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. ضروری نہیں جو مانگ رہے ہیں وہی ملے گا تو دعا قبول ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 طریقے ہیں دعاؤں کے قبول ہونے کے. پہلا طریقہ یہ انسان جو مانگ رہا ہے انسان کو وہی مل جائے, فوراً مل جائے. دوسرا طریقہ یہ انسان جو مانگ رہا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ عطا کر دیں, یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی آنے والی مصیبت کو, ان فیوچر آنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دے. تیسرا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو سٹور کر لے. اللہ کے رسول کی حدیث, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, اس کی تمام نیکیاں اور تمام برائیاں چیک کی جائیں گی. نیکیاں بہت کم ہوں گی اور فیصلہ جو ان سے ہے نا وہ گناہ والا پلڑا بھاری ہو رہا ہوگا اور فیصلہ ہوگا جہنم میں ڈال دیں. لیکن اچانک سے ایک پردہ سائڈ پہ ہٹے گا اور پیچھے نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ان کو اٹھاؤ اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھو. نیکیوں پلڑے میں رکھا جائے گا, نیکیاں بھاری ہو جائیں گی اور حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ. وہ بندہ سوال کرے گا, یا اللہ یہ نیکیاں کون سی ہیں, میں نے تو نہیں کی, میری تو وہ نیکیاں جو میرے سامنے, میں نے تو پوری زندگی اپنی جو ان سے نا وہ دیکھ لی اسکرین کے اوپر, یہ نیکیاں کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے زندگی کے اندر کی تھی, قبول نہیں ہوئی, آج جو ان سے اس صورت کے تمہیں مل رہی ہیں. اس نے بندہ حسرت سے کہے گا, افسوس سے کہے گا, کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری کے ساری آج مجھے اجر کی صورت میں مل رہی ہوتی. تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن اس معاملے میں کرنا یہ چاہیے جس سے محبت ہو جائے. آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں, دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. استخارے کا طریقہ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں, اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور استخارے کی دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ مجھے یہ محبت ہو گئی ہے, اس معاملے میں اگر یہ دین اور دنیا کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے اور میرے لیے راستہ آسان کر دے, اور اگر اس کے اندر دین اور دنیا کے لحاظ سے میرے لیے نقصان ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور میرے دل کو اس کے اوپر راضی کر دینا, اس فیصلے کے اوپر. یہ ہے کہ انسان اس کے اندر کیا کرے, اس میں کرنے والے کام کے. چلیں یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ. تو کچھ سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, سوال اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر ہی پوچھ سکتے ہیں. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.